السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانشین سید ابرار کی باتیں کرے, جانشین سید ابرار کی باتیں کرے, مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کرے, جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوہ جانا رہا, جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوہ جانا رہا, عاشقوں کے قافلے سالار کی باتیں کرے. نام عبداللہ, کنیت ابوبکر اور لقب صدیق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی نوع انسان میں سے تھے. ان چند برگزیدہ اور خوش نصیب افراد میں شامل تھے جنہیں نہ صرف خیر البشر سید اولین و آخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خدمت قبض فیض اور دین حق سیکھنے کا موقع نصیب ہوا, بلکہ آپ ان 10 خوش نصیب افراد میں شامل تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. امیر المومنین ہے آپ, امام مسلمی ہے آپ, امیر المومنین ہے آپ, امام مسلمی ہے آپ, نبی نے جنت دی جن کو کہا صدیق اکبر ہے آپ. حاضرین محفل, اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کی زندگی عشق رسول کا مرقع نظر آتی ہے. ہجرت مدینہ کے اس یادگار سفر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح رحمت للعالمین کی خدمت میں پاسبانی کا فریضہ انجام دے, یقیناً وہ تاریخ اسلام کا ایک ناقابل فراموش باب ہے. شب ہجرت پہ تھا جو ہم سفر محبوب داور کا, شب ہجرت پہ تھا جو ہم سفر محبوب داور کا, وہی وارث بنا سرکار کے محراب و منبر کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے روشن مثال یہ ہے کہ غار حرا کا وہ واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام و سکون کی خاطر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کو احساس سے ڈسواتے رہے اور اپنے محبوب کے آرام میں خلل نہ آنے دیا. جو یارے غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے, جو یارے غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے, وہی یارے مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اپنے پسندیدہ اعمال عبادت پیش کرنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آنکھیں میری چہرہ آپ کا, آنکھیں میری چہرہ آپ کا, مال میرا حکم آپ کا, بیٹی میری حرم آپ کا. اور خوش نصیبی دے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے تینوں خواہشات کو پورا فرمایا. سفر ہجرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ کے آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرتے رہے. غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا تمام سامان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے اپنی دوسری خواہش کو مکمل کیا. اور تیسری خواہش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں آنا ہوا. حاضرین محفل, وفا, ایثار, جانثاری, عشق اگر کوئی مادی وجود ہوتا یقیناً صدیق اکبر کی شکل میں ہوتا. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے, یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے, حقیقی عاشقی ہے ورا صدیق اکبر ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ایک طرفہ نہ تھی بلکہ خاتم الانبیاء صاحب کو خاص لگا تھا. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا, ان اللہ بعثنی الیکم فکنتم غضبتا وقال ابوبکر صدقتا, یعنی اللہ نے مجھے تم لوگوں کی جانب بھیجا جب تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور ابوبکر نے میری تصدیق کی. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عاشق رسول بنائے. ہمارا حلیہ و بنیاد وفا یہ کروائے کہ ہاں ہم اسی آخری نبی کی امتی ہے. انہوں نے نبی سے ایسا سچا عشق کر دکھائے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں. وہ پہلا مددگار, وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ پہلا مددگار, وہ پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کم ہوتا ہے, اماموں سے اعلیٰ,
محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا رب ہے۔ السلام علیکم، شکریہ۔